بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم سے پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں ساجد حسین۔ مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ عوام تو کردار ادا کر رہی ہے، کیا تاجر، کیا پولیٹیشین، کیا بیوروکریٹ، کیا اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ شمالی وزیرستان کی لکی مروت اور میر علی میں کارروائیاں ہوئی سر۔ 18 دہشت گرد واصل جہنم کیے گئے۔ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو فوری واپس بھیجا جائے، کوئی مہلت کی گنجائش نہیں ہے، یہ کہنا ہے وفاقی حکومت کا۔ اور عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے پریشان ہیں، خط و کتابت کر رہے ہیں، چیف جسٹس کو منتیں کر رہے ہیں کہ ایک میں وزیر اعلیٰ ہوں، میری داد رسی کی جائے، مجھے سنا جائے۔ انسدادی دہشت گردی نے علیمہ خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ اس کے بعد پاکستان کی معیشت کس سمت جا رہی ہے، کنسٹرکشن اور تعمیراتی شعبے کے کیا حالات ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پالیسیز، گوشوارے جمع کرنے کی تاریخ بڑھائی گئی، پوچھ لیں گے بزنس مینوں سے بھی کہ ان کی کیا رائے ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا فارمر چیئرمین آباد اور کنسٹرکشن ایکسپرٹ ہے، چیئرمین ہے سمسم گروپ کے آصف سمسم نے ہمیں جوائن کیا۔ سر خوش آمدید کہیں گے آصف صاحب۔ جی بہت شکریہ ساجد بھائی۔ آصف صاحب، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کہا ہے کہ ہم نے تاریخ بڑھا دی ہے، توسیع کر دی ہے تاکہ سب کے لیے آسانیاں ہوں، اور پھر وہ جو میسیجز کا سلسلہ تھا اور وہ اکاؤنٹس کے معاملات تھے، کچھ اس پہ بہتری آئی ہے سر؟ دیکھیں، دو چیزیں میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی کہی تھی۔ ایک تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی مطالبہ کریں گے تو ایکسٹینشن ہوگی، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ مطالبہ کرنا اور ایکسٹینشن ہونا یہ ایک پالیسی کا حصہ ہوتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ 30 سپٹمبر تک اس کو فلفل کریں، پھر اس کو ٹیکس کے جو ٹارگٹس ہیں، اور سب سے زیادہ جو آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ڈے ان کے پورٹل جو ہے ان پہ لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں سبمٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، 15 دن کیا، پھر اس کو فردر 15 دن ایکسٹینڈ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا میسج جاتا ہے، ایف بی آر کا ایک اچھا امیج جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے جو آپ نے کہا کہ بینک کا جو اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے، وہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، اور یہ میں ایف بی آر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بہت سادہ سا یہ اس طرح آپ کو کر دیتا ہوں کہ حکومت کی پالیسی اگر بزنس فرینڈلی ہوگی تو لوگ کھل کر بینکنگ سسٹم کو استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے کام کریں گے۔ لیکن اگر یہ تھریٹ ہوگا ان کو کہ کبھی بھی کسی بھی نوٹس پہ جو آپ کو ملا بھی نہ ہو، یعنی میں آپ کو یہ بڑی وثوق سے کہتا ہوں کہ ملا بھی نہ ہو، اور وہ ان کے ریکارڈ میں ہو کہ وہ 4 بار آپ کو بھیج چکے ہیں، ریمائنڈ کر چکے ہیں، تو اس پر کاروائی ہو جانا اور اس پر پھر اکاؤنٹ سیز ہو جانا، پھر اس کے پیسے چلے جانا، پھر اس کی واپسی کا جو سلسلہ ہے، جو حالات ہیں فائنینشلی ملک کے، تو وہ ساری چیزیں اتنی مشکل میں وہ ایک بزنس مین یا انڈیویجول آ جاتا ہے یا وہ کمپنی آ جاتی ہے کہ وہ ایک طرح سے مایوسی پھیلتی ہے۔ اور جہاں ایک طرف آپ نے خود ذکر کیا کہ حکومت اور جو ہمارے جو بھی پالیسی میکرز ہیں، میں ان کے حوالے سے کہہ دوں کہ ان کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو کاروبار ہے وہ بڑھ جائے، انڈسٹریاں چلنا شروع ہو جائیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، سوری فار انٹرپٹ آصف سمسم صاحب، یہ بھی بتائیے گا، مجھے ماضی میں یاد ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے بزنس مین کا وفود ملاقات کرتا تھا، چیف ان کو بلاتے تھے، وہ اپنی شکایات، اپنی ریزرویشن یا اپنا ویژن ان کے آگے رکھتے تھے۔ اس بار ایسا کچھ ہو نہیں رہا، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، وجہ بتائیں گے؟ دیکھیں، میری اپنی فیلنگز ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں بھی ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں 2 بار مل چکا ہوں اپنے ٹائم میں، اور کافی چیزیں بہتر ہو گئی، اور کافی چیزیں بہتر نہیں ہوئی بلکہ ویری نیکسٹ ڈے سے وہ چیزیں اچھی ہونا نظر بھی آئیں اور اچھی ہو بھی گئیں۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی میکنزم جو جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں، اس کا میکنزم کو ہم میچ نہیں کریں گے ان تقاضوں پہ جو ہم نے ڈیمانڈز کی ہیں، تو وہ وقتی ریلیف تو ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہمارے مشاہدے میں آیا کہ ہمارے جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں خاص طور پہ، ان کے تمام وہ ساری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ ٹینیور ختم ہوتا ہے، تو وہ بھی ہماری بھی کمزوریاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوروکریسی کی طرف سے ہرڈلز ہوتی ہیں، ہماری بھی کمزوریاں ہیں، وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور اس تسلسل میں پھر ایک نیا سیٹ اپ، نیا سمجھنا، نیا کام کرنا، تو وہ ساری چیزیں مل کے ان معاملات کو تھوڑا سا اور بھی
الجھا دیتی ہیں، جبکہ میرا یہ ماننا ہے اور ہم سب کا، ہماری بزنس کمیونٹی کا، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم چیمبر سے بھی ان چیزوں کو ایڈریس کرتے رہے ہیں، PCCI سے بھی، آواز سے بھی، کہ ٹھیک ہے، پالیسی میں تسلسل اگر نہیں ہوگا ٹھیک اور ہمارا ہی کوئی آنے والا بعد کا وہ اس کو چینج کرے گا، یا جن سے ہم جن لوگوں کے پاس مسائل کے لیے ہم جاتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، یا وہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو جا کے دوبارہ ایڈریس کرنا، تو یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ پالیسی میں تسلسل نہیں ہے۔ تسلسل ہونا چاہیے، جیسے ہم بائی لوز کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے ٹھیک ہے، کہ بائی لوز اگر پرماننٹ ہوں، 10 سال کے ٹھیک لیے ہے، ہوں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پالیسیز بھی جو ہے لانگ ٹرم ہوں۔ لانگ ٹرم ہو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ آصف صاحب فون کال پہ ہمیں جوائن کرتے، اور اسٹوڈیو میں بھی ہمیں مہمانوں نے جوائن کیا۔ تعارف کرتا ہے جنوب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سلیم سچوانی میں جوائن کیا۔ سر خوش آمدید کہیے گا سلیم صاحب۔ ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی سینئر رہنما بشیر خاص کے لیے میں جوائن کیا۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید بشیر صاحب شو میں۔ CMKP نے کچھ دن پہلے حلف لیا، ہوتا ہے پارلیمانی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، حلف نہیں لوں گا، سگنیچر استعفے پہ سائن نہیں کروں گا، ٹیکٹس کی گئی، لیکن بالآخر سہیل آفریدی صاحب CMKP کے منتخب ہو گئے، اور پھر انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ سلیم صاحب، عشق عمران میں اگر چیف ایگزیکٹو کاش یہ آ کے کہتا کہ ہم اپنے صوبے میں کام، سروسز، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں گے، اگر اس رکاوٹ میں کوئی آئے گا تو ہم مریں گے، یہ عشق ختم نہیں ہو رہے؟ سر یہ عشق عمران ہے کیا؟ یہ آپ بتائیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ آپ بتائیں۔ 6.1 کی GDP ہے جو پاکستانی قوم کو بغیر امریکن ڈالروں کے ملی، وہ یکساں تعلیمی نظام کی کوششیں ہیں جو خان صاحب نے کی، وہ احساس پروگرام ہے جو خان صاحب نے دیا، بلا امتیاز یہ دیکھے بغیر کہ کون کون سی پارٹی ہے، کون کون سا جو ہے نا طبقہ ہے، کون ہے ضرورت مند، صرف اسی کو دیا گیا۔ وہ ہیلتھ کارڈ آپ کسی بھی اپنی پسند کے ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرائیں، وہ ملنے والا ایجوکیشن کارڈ کہ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اور وہ ملنے والا کسان کارڈ کہ کسان کو جو بھی ضرورت ہو، جس بھی وقت ضرورت ہو، وہ اس کو استعمال کر سکے، اور تعلیم کے لیے مختلف یونیورسٹیوں کا قیام کی جو کوششیں تھیں، جس میں سے 26 یونیورسٹیاں صرف پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور دیگر مقامات میں تعمیر بھی ہوئی، اور پاکستان کی واحد یونیورسٹی جس کو انہوں نے متنازع بنایا اور جس کے اوپر جو انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا، کیا نام ہے اس کا، اسلامک یونیورسٹی جو ہے، جس میں جو غازی صلاح القادر یونیورسٹی، جس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے مسلمان جو حکمراں گزرے ان کی تاریخ اور مسلمانوں کے جو اچھے حکمراں گزرے، اس کے علاوہ دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی، اس کے علاوہ جو بھی اسلامک ہسٹری جو تھی وہ اس کے اندر رکھی جانی تھی، جس کو انہوں نے، یہ جو عشق سہیل آفریدی کو ہو گیا ہے، یہ عشق کنڈاپور کو کیوں نہیں ہوا؟ یہ عشق فاروق حبیب چلے گئے چھوڑ کر، یہ آپ سوال آپ ان سے پوچھیں نا سر، ہمیں جو عشق ہے وہ یہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، پاکستان کی انڈسٹریز جو کہ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ گرو ہو کے اس حد تک چلی گئی کہ لوگوں کو انڈسٹریز کے لیے مزدور نہیں ملتا۔ آج انڈسٹریز بھاگ رہی ہیں، وہ انڈسٹریاں جو آنے والی تھی وہ بیک ہو گئی، وہ نہیں آئیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عشق عمران کیا؟ عشق عمران پاکستان کی ترقی ہے، عشق عمران پاکستان کی خوشحالی ہے، عشق عمران پاکستان کی تعمیر ہے، عشق عمران پاکستان کا اعلیٰ معیار ایجوکیشن سسٹم ہے، اور یہ ہے اور یہ رہے گا، اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ یہ چیزیں اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کوششیں کی اور کامیاب نہیں ہوئے، مگر جو ہے وہ خان صاحب انشاءاللہ حیات ہے۔ چلے آگے بڑھیں گے، اور بھی سٹوری سے آگے بھی جائے، میں آتا ہوں اور بھی سٹوری سے، چونکہ بشیر صاحب یہ ہمیں خطے میں بڑا افغان مہاجرین کا بڑا مسئلہ تھا، 40 لاکھ لوگ ہم نے لیے، ہم نے ان کو پالا بڑا کیا، 40 لاکھ سے زیادہ افغانی یہاں پہ مقیم تھے، اور کتنے سال، 30 سال سے زیادہ، پھر اب جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے بھائی اب مہلت نہیں دیں گے آپ لوگوں کو، اب غرق ہوں، آپ جائیں، آپ نے ہم سے وفا نہیں کی، کیا کہیں گے؟ سر میں تو یہ کہوں گا کہ افغانستان
अगर मैं इसको मुंसलिक करूं तो इनके लिए हमने तो बड़ी कुर्बानियां दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आज 18 अक्टूबर है, आपको याद होगा कि बैतुल्लाह महसूद ने धमकी दी थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर कराची एयरपोर्ट पे उतरेंगी तो हम उनको कत्ल करेंगे, मारेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पीछे कौन से फोर्सेस थे जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 18 अक्टूबर को मारने की कोशिश की, नाम लेके, या उसके बाद अगर हम आते हैं तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वाकया हुआ, जो हमारे बच्चों को नहीं, उसमें तो बशीर साहब फिर वो कहते हैं ना फंसेंगे आप। मैं एक बात कर रहा हूँ, तहकीकात आपने नहीं करवाई, देखो हुकूमतें आपके वो पास, एक अलग बात है, इख्तियारात आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल तो आपसे मैं करूं, ये सवाल तो आपसे कौम कर रही है। सही बात है, लेकिन इनके पसे पर्दा एक लंबी जो पॉलिसी है, जिसको हम तालिबान का नाम देते हैं, आज क्या वही तालिबान नहीं है जो हुक्मरान है? क्या उन तालिबान को पाकिस्तान, ये देखे हम इनको अफगानिस्तान कहते हैं, ऑपरेशन करें ना इन पर, आप ऑपरेशन के हक में हैं ना। मैं तो ये चाह रहा हूं कि भाई अफगानी जितने भी यहाँ पे रहते हैं उनको अपने मुल्क भेजा जाए, क्योंकि अब उनका मुल्क आजाद है। ठीक है, अब वो अपने मुल्क में जाके कमाएं खाएं, और हमारे मुल्क के अंदर उनकी वजह से बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई हैं कि उनके ऊपर चार्जेस हैं, उनके थ्रू यहाँ अफगानिस्तान के झंडे लहराए गए, हमारे मुल्क के खिलाफ नारे लगे, हमारे मुल्क को तोड़ने की बातें हुई उनके बिहाफ पे। हमने बहुत बर्दाश्त किया इस्लाम के नाम पे। अब लिहाजा जब उनका मुल्क आज़ाद है और उनको कोई ज़रूरत नहीं है तो इनको अफगानिस्तान जाना चाहिए। और रूरल एरियाज, केपीके के रूरल एरियाज में ऑपरेशन भी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो भी, क्योंकि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो भी है उसके लिए पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट फरहान चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे फरहान साहब। थैंक यू। फरहान साहब, सीएम केपी के सुहेल आफरीदी साहब और केपी गवर्नमेंट का कहना है कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। इससे पहले यही स्टेटमेंट बानी पीटीआई इमरान खान दे चुके हैं कि मुझे पेरोल पे रिहा करें, मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा। दोनों तरफ मुसलमान शहीद हो रहे हैं, क्या कहेंगे स्टेटमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये बड़ी यही चीजें होती हैं जो कि तूल देती हैं। ये बिल्कुल ही देखें, एक कौम इकट्ठा हो हमारी पार्लियामेंट से, जो भी सिर्फ में एक आप जब कौम इकट्ठा होती है ना तो फिर ये चीजें नहीं होती। वो कुछ बयान दे रहे हैं, देखें जो भी मुल्क के खिलाफ होगा उस पे बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए, उस पे बिल्कुल, और एक जबान होके बात की जाए, एक कौम ऑपरेशन होना चाहिए ना। एमक्यूएम पाकिस्तान का यही डेफिनेटली एक देखिए एक फैसला किया जाए हर जमात की, जैसे आप कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, जमाती कॉन्फ्रेंस हो, सब एक पेज पे हो, देन जो फैसला हो बिल्कुल होना चाहिए। और बिल्कुल जो मुल्क के खिलाफ, वो पहले मुल्क है बाद में कुछ और है, तो भाई मुल्क की सालमियत पे तो कोई सौदेबाजी नहीं होगी ना कि कोई आगे दहशतगर्दी करे और चले जाए। नहीं तो एक तो बनता ही हुकूमत, नहीं है। क्या मुझे कैटेगोरिकली बताइएगा, एक सूबे की हुकूमत कहे कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे या हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं, क्या वफाकी हुकूमत के आगे 18th अमेंडमेंट के होने के बावजूद क्या वो हैसियत रखता है कि ऑपरेशन को रुकवा सके एक सूबा? नहीं उनसे नहीं, ये तो देखिए वफाक का मामला है, फेडरल मामला है, और इसमें इनको समझाया जाए, बताया जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सियासी टेक्निकली हल है, इससे बात की जाए, डिबेट की जाए, और जो सब जब एक पेज पे हो तो बिल्कुल जो फैसला। क्या इमरान खान को बाहर आना चाहिए पेरोल पे, किरदार अदा कर सकते हैं? ये तो फिर वही वाली बात है, ये हम उससे ऊपर की बात है। ये तो देखा जाएगा कि जब कोर्ट विल बी डिसाइड कि भाई क्या होना चाहिए। इस पे तो वो रियासत जो है जो फैसला करे, जो देखे, जो हालात जो उन्होंने किए काम, वो आपके हमारे सामने 9 मई आपके मेरे सामने। अच्छा, ये तो रियासत का मामला है। अच्छा, ये रियासत। एक मुझे लास्ट में बताइएगा, कराची के लिए अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, 28 अरब गालबन जो है ना,
تو وہ پھر آپ لوگوں کی بڑی ریزرویشن ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والوں کو نہ دیں. تو پھر سر 18th امنڈمنٹ کے بعد صوبے خود مختار ہے نا, تو پیپلز پارٹی کو تو دینے ہی پڑیں گے وفاق کو پیسے. ادروائز پیپلز پارٹی کو آپ اور ہم جانتے ہیں بولے کہ پھر ٹھیک ہے جی اسی ہونے ہی نہیں دیں گے کام. نہیں وہ این ایس سی دیکھیں خود تو کرتے نہیں ہے اور کرنے دیتے بھی نہیں ہے. یار یہ کیا ہے, یہ تو ایک کھلا کہتے ہیں نا مذاق ہے کہ آپ خود بھی کرتے نہیں ہے, جو کوئی کام کر رہا ہے کوئی پیسے لے کے آ رہا ہے اس کو بھی روکنا, یہ تو وہ کہتے ہیں نا نا انصافی ہے اور افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات ہے. نہیں تو آپ پیپلز پارٹی پر اعتماد کر لیں, کوئی ایک کمیٹی تشکیل دے دیں. نہیں جی 15 سال سے دیکھ لینا کیا حال کیا ہے. یہ پیسے بھی بکوں میں اور فائلوں میں چلے جائیں گے. نہیں بھائی, اب یہ فنڈ جو آ رہا ہے یہ فیڈرل سے آ رہا ہے, یہ ایل ایس سی کے اس سے نہیں آ رہا ہے, یا یہ صوبے کا جو ملا ہے فنڈ وہ نہیں کر رہا ہے یہ پورا, یہ بھی چاہ رہے ہیں. اب تو ایسا تو نہیں ہوگا نا جی, یہ ملا ہے اور انشاءاللہ ملے گا اور کام ہو رہا ہے. اچھا وہ چھوٹی چھوٹی فرحان صاحب ایک آخری, وہ چھوٹی چھوٹی سی ابھی کہتے ہیں نا آہستہ سنائی دینے والی آوازیں آ رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دے. بالکل ایسی چیزیں رہیں گی تو بالکل ہونا چاہیے. جو کراچی کے لیے اچھا ہو بالکل ڈیفینیٹلی ہو, اور اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اگر ہو بھی جائے تو کوئی اس میں حرج کی بات تو نہیں ہے. پاکستان اسی حق میں ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دے. بالکل ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. انہوں نے تو برا حال کر دیا کراچی کا, آپ کے میرے سامنے کیا حال کیا ان لوگوں نے. چلے میں ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کے قیمتی وقت. میں پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتا ہوں, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ایم کیو ایم پاکستان کا موقف دیا. اور بریک کے بعد آپ پوچھتے ہیں پیپلز پارٹی پر اعتماد ہی نہیں کر رہے سر, جو وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں, اور سندھ میں بھی آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریے. ایم کیو ایم پاکستان ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر آپریشن کی باتیں ہیں. اور ماضی میں بھی ہم نے سوات میں بھی آپریشن کیے, ماضی میں بھی متعدد بار وزیرستان وانا میں ہم نے آپریشن کیے, اس کے نتائج کا نکلے, بڑی ریزرویشن اس وقت سامنے آئی. اس وقت بھی کے پی کے کی جو بڑی جماعت ہے اور جو وہاں کی حکمران جماعت ہے, اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے, ان کو بڑی ریزرویشن ہے کہ آپریشن نہ کیا جائے, حالانکہ پاکستان تو حالت جنگ میں ہے. تو یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے سلیم سچوانی صاحب؟ پاکستان حالت جنگ میں ہے, ایسی صورت میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بات چیت کریں, بات چیت کیسے کریں؟ اس کا جواب ایک بڑا اچھا دیا وفاقی حکومت نے کہ بھارت ہم پر جب حملہ کر رہا تھا تو 4 دن تک تم چپ رہے تھے. جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ 4 دن تک تو مار کھاتے رہے تھے. قوم نے کیا کہا تھا, حملے کا جواب حملے میں دو. تو پھر اب کیوں کہہ رہے ہو کہ حملے کا جواب بات کرو, بیٹھ کے کرو؟ اب بھی بولو کہ حملے کا جواب حملے سے دو. سر یہ ایک بات بتائیں, پھر میرا سوال پھر وہ ہوگا کہ 79 کے اندر میں کیوں آپ نے افغان وار میں پاکستانیوں کو جونکا ڈالر لے کے آپ نے کیوں یہود اور نصارہ کا سہارا بنے, اور ایک توازن تھا جو دنیا کے اندر طاقتوں کا توازن کو آپ نے کیوں بگاڑا؟ قرآن شریف میں واضح طور پہ لکھا ہو یہود اور نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں تھے, آپ نے کیوں ان سے دوستی کی؟ اور ایک جو بیلنس طاقت تھی جس نے ان کو روکا ہوا تھا سرکشی سے, اس بیلنس طاقت کو آپ نے ڈبویا, جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 5 اسلامی ممالک برباد ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی بھی فلسطینیوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تو آواز اٹھانے والا کوئی ملک نہیں ہے. پاکستان نے اتنی بڑی ووکل وائس خالی منہ سے خالی بولنے سے ضرورت نہیں تھی. کھانا ان کو نہیں مل رہا تھا, بمبارڈمنٹ ان کے اوپر ہو رہی تھی, پورے شہر تباہ ہو گیا, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے خالی باتیں کر رہے ہیں. ان کو تمام اسلامی ممالک کو نہیں تو پاکستان کو اپنا کردار ادا کیا, جس نے 1967 میں کردار ادا کیا تھا سعودیہ کے لیے, جس نے 74 میں کردار ادا کیا تھا. پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہے. تو پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے. پاکستان کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں تھے؟ افغانی مسلمان ہیں یا نہیں؟ آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ان کو مسلمان؟ کیوں نہیں مانتے تو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جا کے اس سے لڑو, جن سے کشمیر آزاد کروانے کے لیے جس سے لڑنا چاہیے اس سے لڑنے کی آپ بات نہیں کرتے ہو. کتنی جنگیں لڑی کشمیر کی آزادی کے لیے؟ مجھے بتائیں نا, آپ نے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ ایک بھی جنگ مجھے نہیں پتا کہ جس کو کشمیر کو آزاد کرے. 1962 میں کھلا پڑا ہوتا, چائنا نے بولا آپ لے لو کشمیر کو, صرف پیدل چلنا تھا اور لینا تھا, آپ نے نہیں لیا. یہ موجودہ جنگ کے اندر بھی کشمیر لینے کا بڑا اچھا موقع تھا جب ہم نے تمام ان کے ہیک کر لیے تھے تیارے, اور وہ سارے تیارے ہم 6 تیارے برباد کر سکتے تھے, مگر ہم نے امریکہ کے اشارے پہ چپ گیدر بپکی کی طرح بیٹھ گئے ان کی گود میں.
और मान लीजिए उसके बाद जंग रोक दिया, जंग रोकने का टाइम ही नहीं था। अच्छा, जंग रोकने का टाइम नहीं था, वो जंग से फायदा उठाने का टाइम था। जब हमने उनके सारे तैयारे हैक कर लिए, हम उनके 600 तैयारे बर्बाद करके हम खुश हो रहे हैं। हम 600 तैयारे बर्बाद कर सकते, सारे तैयारे बर्बाद करके कश्मीर ले लेना चाहिए था। अफगानिस्तान के लिए भी होने चाहिए ना, अफगानिस्तान के हमारे मुसलमान भाई हैं, नासमझी में नासमझी हमला कर रहा है सर। उनको अंदर में उनके अंदर में जो दहशतगर्द हैं, जो उनके अंदर में जो इंतहा पसंद हैं, इनके अंदर में जो है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर इनके अंदर में जो अच्छे लोग हैं, इनके अंदर में जो हकीकी अवामी लोग हैं, आप कह रहे हो गेहूं के साथ गिन भी पीस दो, ये कैसे मुमकिन है? एक मैं पूछ रहा जैसे अभी अब थोड़े दिन पहले आपने टीएलपी वालों को पीस दिया, कितने बेगुनाहों को आपने लपेट दिया। चलो ठीक है, हामिद साहब गालबन अब्दुल हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल हमीद गुल साहब, आप चेयरमैन है तहरीक जवान पाकिस्तान। सर खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का गालबन राब्ता में। बशीर साहब, क्या वाकई अब देखें सलीम साहब ने बड़ा मिला जुला जवाब दिया कि अच्छे बुरे हैं लोग, आप बुरों की शनाख्त करें, लेकिन मुतादिद बार हमारे वफ्द गए, उनको निशानदेही की कि भाई अगर आप इनको रोक नहीं सकते, दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने आपके मुल्क में हैं, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, या तो हमें इजाज़त दें हम इनको मारें। अब जब हमने उन पे ऑपरेशन किया तो फिर कह रहे कि ये तो ज्यादती हो गई। सर मैं अब सलीम साहब का वो शेर दोहराऊंगा, अच्छा, जो सोहेल आफरीदी के लिए उसने बताया था। हाँ। तो मैं ये कहूँगा, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से है, अच्छा, मुझे इश्क है तो हुसैन से है। अच्छा, ठीक है। मैं इस पस मंज़र में पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत की, खैर हम हुकूमत में नहीं भी हैं तो खैर है, लेकिन उनको खड़ा होने के लिए हम उनके साथ हैं कि जमहूरियत का सिलसिला चलता रहे। देखें, कानून की हियत में अमल होना चाहिए, उसूल की हियत में अमल होना चाहिए। बंदे और इंसान और फर्द को देखकर नहीं जो है चलना चाहिए। मैं उसकी मिसाल दूंगा कि जब कश्मीरियों को बिल्कुल ही जो बच्ची खुची आज़ादी थी, इंडिया ने सेक्शन लगा के बंद किया, तो इस मुल्क पे हुक्मरान कौन था? इमरान खान था। किसकी पॉलिसी चल रही थी? उस वक्त जब जंग का टाइम था, मुसलमान भाई नहीं थे। हाँ। वो क्या हिंदू थे क्या? इमरान खान थे। देखो, मुसलमान का जज्बा जब वहां पे हम यूज कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में, तो फिर कश्मीरी भी मुसलमान हैं, और कश्मीरियों के ऊपर तो हम दावा करते हैं कि ये पाकिस्तान का अटूट हिस्सा है। उनके ऊपर जो भी वहां पे जुल्म हो रहा था, तो अपने पाकिस्तान के हिस्से पर जुल्म हो रहा था, तो आपको तकलीफ नहीं हुई। अब जब अफगानिस्तान अलग मुल्क है, उसमें बैठकर लोग हमारे मुल्क को, हमारे फौजियों को जो पाकिस्तान का दिफा करते हैं, उनके जनाजों की तजलील करते हैं। आप उनके लिए बोल रहे हैं बात करें या सॉफ्ट कॉर्नर। पहले तो मैं ये सवाल उठाऊंगा कि उनके ग्रुप में से कौन सा अच्छा तारीख में आ गया है, पूरी तारीख पढ़ के देख ले कि उनसे, उनके मजहबी ग्रुप में कौन सा अच्छा है। कौन से मुसलमानों के खून से हाथ रंगे हुए किसी ग्रुप के अफगानिस्तान में नहीं है, तो फिर सोचें कि भैया फला से बात की जाए। ये तो वक्त और तकाजा है कि हम अपने मुल्क के साथ शाना बशाना पूरी कौम होकर खड़े रहें। और मैं समझता हूं कि जब हमारे दौर में अगर वक्त आया तो बिलाल साहब ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जो खारजा पॉलिसी के बुनियाद पर, और सरजमीन पे बिलाल साहब की पॉलिसी के बुनियाद पे पाकिस्तान आर्मी ने वो रिकॉर्ड कायम करके देखा, इंडिया को ऐसी आंखें दिखाई कि इंडिया हमेशा के लिए समझ गया कि अब पाकिस्तान के ऊपर हाथ डालने से क्या होगा। और मैं समझ रहा हूं कि ये प्रॉक्सी वार कर रहा है अफगानिस्तान, इंडिया के इंस्टिगेशन पे कर रहा है। मेरा मौक़िफ़ है ये जाहिर कि इंडिया ने देखा कि जब मैंने शिकस्त खाई है तो मैं प्रॉक्सी वार शुरू करूं, और उनको कि तुम आगे बढ़ो, उनको आगे किया है। मैं समझ रहा हूं कि अगर वो गोली की बात करें तो हम भी हमारे गोली की बात मुल्क की करेंगे, तरफ से, हमारी कौम की तरफ से गोली की बात होनी चाहिए। कोई एक बंदा अगर रियायत या उनको आसानी के लिए, क्योंकि ऐसे जब टफ जंग होती है ना, तो डायलॉग का मकसद है उनसे डायलॉग करना जो हमारे फौजियों की तजलील करे, इसका मकसद उनके लिए रिलैक्स है। मैं बिल्कुल पाकिस्तान, चले मैं फिर सुनवाता हूं ना। अगर प्रोड्यूसर साहब गालबन अगर आप सुनवा सकें तो हमारी टीम ने कुछ शॉट्स निकाल के रखे हैं हमारे फौजी जवानों के, कि जिनके इरादे
आसमानों को छू रहे हैं। सुनवाएं ان کے ارادے کیا ہیں، وہ جوان، وہ ماؤں کے لال جو سرحدوں پر ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہے، ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ زیر صدر عام اجلاس ہوتا ہے، اس صوبے میں ہی سب سے زیادہ حالات اسلام کہنے کے متاثر ہو رہے ہیں، کشیدہ ہے، اسی کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وہاں پر شرکت نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر نے دونوں آوازیں آ رہی ہیں، دونوں آوازیں آ رہی ہیں۔ اوکے، آپ نے سنا کہ ہمارے جو فوج کے جوان جو سرحدوں پر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دن رات ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ 48 گھنٹے کا ایک بریک آیا تھا، کچھ جنگوں کے بھی کہتے ہیں نا قانون ہوتے ہیں، لیکن پھر سے جنگ شروع ہو گئی۔ اب وجہ کیا ہے؟ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو یہی امارت اسلامی، طالبان حکومت، دوحہ، قطر اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز، بھارت، جرمنی، رشیا سب سے اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے، اور پھر پاکستان پتہ نہیں کیوں ان کا دشمن ہے۔ پاکستان کے لیے ان کی دشمنی ختم ہی نہیں ہوتی۔ سنوائیں جی، پروڈیوسر صاحب سنوائیں ذرا ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے لوگوں اور قوم کو سنوائیں۔ میں پاک افغان سرحد پہ کھڑا ہوں اور اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اگر ان افغانیوں نے دوبارہ ہلکا سا حرکت کیا تو ہم اس سے سخت اور متوڑ جواب دیں گے۔ ہم اپنی سرحدوں کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اگر ان نادانوں نے دوبارہ حرکت کیا تو اس سے بھی برا انجام ہوگا۔ فتنہ الخارج نے ہمارے چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہے، ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور آئندہ بھی اس طرح بھرپور جواب دیں گے۔ ہم نے ان کی چیک پوسٹیں تباہ کی، اگر کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ ہماری پوسٹوں پر حملہ کیا اور ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا اور ہم نے ان کی پوسٹوں تباہ کی ہیں۔ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ پاکستان کے جوان ہر ٹائم تیار ہے اپنی پوسٹوں کا اور اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ حملہ کیا اور ہم نے انہیں پسپا کر دیا، اور آئندہ جب بھی وہ کوشش کرے گی تو انہیں وہی انجام بھگتنا پڑے گا، اور ہم نے ان کے پوسٹیں اور چوکیوں کو تباہ کر دیا اور انہیں بھاری نقصان اٹھنا پڑا، اور وہ اپنے چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم اپنے مادر وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ اگر دوبارہ دشمن کسی قسم کا کارروائی کرتا ہے تو اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے تیار بیٹھے ہیں۔ میں میری پوسٹ کے جوان اور میرے ٹینک ہم وقت تیار ہیں۔ نمک حرام دشمن یہ مت سوچے کہ وہ کسی بھی درہ اندازی کی صورت میں یہاں سے بچ کر نکلے گا۔ اگر دوبارہ دشمن نے بزدلانہ کارروائی کرنے کی کوشش کی تو وطن کے بیٹے اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے بہادری سے تیار ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ ہمارے جوانوں کے آپ نے جذبات دیکھے، اور پھر ہم کیوں ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں؟ ہم پر تو بم برسائے جا رہے ہیں، گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، تاریخ ہے کہ کوئی پیار کی زبان سمجھتا ہے، لیکن یہ افغان باشندے شاید وہی زبان سمجھتے ہیں جو ان کو اب سمجھائی جا رہی ہے۔ سلیم صاحب، یہ وہی زبان سمجھتے ہیں، یہ آپ کی پیار کی زبان نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں، جتنے بھی کھڑے ہوئے بارڈر کے سیکرٹری کے افسران نے جو باتیں کی نا، ان سب باتوں سے متفق ہیں۔ کوئی بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم اس کو جواب دیں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈائلیگ کے دروازے ہم ختم کر دیں، ہم بات چیت کے دروازے ختم کرتے ہیں۔ آج 2 غزہ کو پورا برباد کر کے، لاکھوں مسلمانوں کو مار کر، پھر بات چیت کے ذریعے جنگ بند ہوئی۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ دونوں طرف کے مسلمانوں، سپاہیوں کا، عوام کا خون بہے اور پھر وہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم بات چیت کریں؟ آپ یہ چاہ رہے ہو؟ تو بات چیت سے پہلے ہی مسئلے حل کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دست و گریباں ہو کہ ہمارے سپاہیوں کا، ہماری عوام کا خون بہائیں، وہاں کی عوام کا، وہاں کے سپاہیوں کا خون بہے۔ 1979 سے لے کے آج تک ہم یہی تو کرتے آئے ہیں۔ یہ جنگ بھی ڈالروں کی جنگ بنے گی، اگر یہ بنے گی نا، یہ بھی ڈالروں کی جنگ بنے گی،
کیونکہ 65 ارب ڈالر کا یا 70 ارب ڈالر کا جو اسلحہ امریکن فوج چھوڑ کے گئی ہے وہاں پہ، وہ کیا اپنے امریکہ سے لڑنے کے لیے چھوڑ کے گئی ہے؟ وہ چھوڑ کے اس لیے گئی ہے کہ وہ شہد کو بیچ میں رکھیں اور دونوں ملکوں کو لڑائیں۔ پاکستان اور افغانستان کو لڑانے کی جو سازش ہو رہی ہے نا، وہ سازش کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تحریک میں لے لیتا ہوں آپ کا آگے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبدالحمید حامد گل صاحب نے جوائن کیا۔ سر عبدالحمید صاحب خوش آمدید کہیں شو میں، کیا آپ کو آواز آ رہی ہے سر عبداللہ صاحب؟ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ پروڈیوسر آڈیو بڑھائیے گا بالکل عبداللہ صاحب کی آڈیو نہیں آ رہی۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے عبداللہ صاحب، ابھی بھی کے پی کے سے گورنمنٹ کی آوازیں ہیں کہ یہ آپریشن، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا، کوئی ہم پر بمباری کرے گا تو اس کا جواب وہی دیں گے نا ہم، آپ کیا کہیں گے؟ چلیں ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں سر، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جنگی ماحول میں کاروباری صورتحال کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، ہم نے معیشت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ افغان ٹریڈ بند ہو چکا ہے، ہزاروں وہاں پر گاڑیاں پھل فروٹ ضائع ہو رہا ہے، کروڑوں روپے کا تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے تحفظات اپنی جگہ، فارمر چیئرمین آباد، کنسٹرکشن ایکسپرٹ، معروف بزنس مین محمد الطاف تائی صاحب نے ہمیں فون کال پہ جوائن کیا ہے۔ سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو تائی صاحب۔ تائی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بریکنگ چل رہی تھی کہ تاجروں کو دھمکیاں آ رہی ہیں، تاجروں کو پرچیاں آ رہی ہیں، تاجر بڑے پریشان ہیں، اب آپ کی طرف تاجر برادری کی طرف کچھ بہتری ہے؟ امن امان کی صورتحال بہتر ہے آپ کی طرف؟ وہ معاملہ حل ہو گیا؟ بہتر ہے، لیکن ابھی بھی تھریٹ کالز اور تھریٹ آ رہی ہے، تھوڑی بہت پرچیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہائی اپ سے ہے، جو ہماری جو فوج ہے، ان کو انٹیمیٹ کرے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے فضا بہت خراب ہو جاتی ہے ملک میں کام کرنے کی نا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی آپ کو حکومت سندھ کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی، سیکیورٹی دی گئی، اور جو نشاندہی آپ نے غالباً کی ہوگی ان کا کلا کما کیا گیا؟ بالکل کلا کما کیا گیا، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے بالکل ہمیں سندھ حکومت کی طرف سے بھی اور اس کی جو ہائی اپ سے ان کی طرف سے بھی ہمیں بڑا کوپریٹ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں آگے بھی انشاءاللہ یہ کوپریٹ کریں گے، کیونکہ اس ملک میں اگر کاروبار چلے گا اور سب یہ چیزیں ہوں گی تو بزنس مین پیچھے جائے گا، اور اگر کاروبار نہیں چلے گا اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی بزنس مین ڈرے گا اور اس سے ہماری معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، چونکہ آپ فارمر چیئرمین آباد ہیں اور ایک بہت بڑی ایسوسی ایشن میں آپ چیئرمین کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، آپ تمام چیزیں جانتے ہیں، پھر کنسٹرکشن ایکسپرٹ ہیں آپ کا ایک نام ہے کراچی میں، اچھی گڈ ول، ایک اچھی ساکھ ہے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے لیے آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سر پہ جوں رینگی ہے؟ آپ کی اس آواز میں پوٹینشل ہے؟ آپ کی اس آواز سے کچھ بہتری آ رہی ہے؟ بالکل بہتری آ رہی ہے، انلیگل کنسٹرکشن کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے اور اس کو ایکشن لینا بھی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حوصلہ افزائی بات ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، میرا آخری آپ سے سوال ہے، ایف بی آر کے لیے کچھ تاجر پریشان تھے، وہ پریشانیاں بہتر ہوئی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں بزنس مینوں کا وفد، چاہے وہ کے سی سی آئی، ایف پی سی آئی اور آپ آباد کے لوگ مل کے چیف سے ملا کرتے تھے اور چیف کو اپنی ریزرویشن بتاتے تھے، چیف کو اپنی پالیسیز بتاتے تھے، پھر چیف آف آرمی اسٹاف جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں اس وقت، کیا ابھی ایسے ملاقاتیں شیڈیول ہیں؟ نہیں، ابھی تو کافی ٹائم سے ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں کانفیڈنس پہ لیا ہوا ہے، ہماری کمپلینز ہم ان کو دیتے ہیں الحمدللہ اور ہمیں پازیٹیو ریپلائی ملتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو ریپلائی آگے ملتا رہے گا ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری۔ باقی آپ نے دوسرا ایف بی آر کا کہا، تو دیکھیں ایف بی آر جو بھی کام کرتا ہے ایز پر لیجسلیشن آف گورنمنٹ آف پاکستان کام کرتا ہے، اور ہم بھی جو لیگل کام کرتے ہیں وہ سارا ایز پر دا لیجسلیشن آف گورنمنٹ آف پاکستان، بیکاز ہمیں ایک میچیور طریقے سے ٹیکس بھرنا ہے جو ہمارے اوپر ایز پر لیجسلیشن ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ڈالا گیا، اور ہم بھرتے ہیں بیکاز ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نا کہ ہمارے اوپر جو انہوں نے اس وقت بلکہ ہائیسٹ ٹیکس سلیب میں ہمارا جو کنسٹرکشن جو ہے نا ہائیسٹ ٹیکس سلیب میں آتا ہے، مطلب ایکسپورٹ سے بھی زیادہ، کسی بھی چیز میں آپ لے لیں انڈسٹری سے بہت زیادہ ہے، بٹ ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو اوبے دا رولز، جو ہماری گورنمنٹ نے ہمارے اوپر ٹیکس لگایا ہے ہم بھریں گے اور ہمیں بھرنا چاہیے، وی آر مطلب ریڈی ٹو پے دا ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ۔
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. محمد الطاف صاحب نے اپنا موقف دیا. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پاکستان کو جو وار اینڈ ٹریڈ کا خطرہ ہے وہ تو ہمیشہ ہے, لیکن اب اس وقت پاکستان معیشت کی جنگ بھی لڑ رہا ہے, سرحدوں پہ جنگ لڑ رہا ہے. ہمیں دھمکی تھی بھارت کی طرف سے کہ اکتوبر نومبر میں وہ ہمیں کچھ سرپرائز کریں گے. کہیں وہ سرپرائز یہ افغانستان کی صورت میں تو نہیں تھا. وہاں پہ بہت ساری ویڈیوز گردش کر رہی ہیں, فیک ویڈیوز گردش کر رہی ہیں کہ فوج بڑھا دی ہے فتنۃ الہندوستان, اور یہ جو خارجی ہیں یہ خارجی پاکستان کے دشمن ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کے دشمن ہیں. ہم نے اب طے کر لیا ہے کہ ان کا کلا کما کر کے رہنا ہے. اور یہاں پہ جو افغان بھاشن دیتے یہ بڑا مسئلہ تھا, وہ بھی اب شاید مائیگریٹ کر رہے ہیں. اور آج وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ اب جو ہم ان کو لیننسی دیتے تھے, ہم ان وقت دیتے تھے, کسی کے 1 سال ایکسٹینڈ کر دیا, 2 سال, اب ختم. اب جہاں جہاں افغان باشندہ ہے آپ جائیں اپنے ملک, اور جو پاکستانی ان کو سہولت کاری کرے گا رہنے میں اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا. بشیر صاحب صحیح قانون پاس ہوا ہے, اب ٹھیک ہے, اب جائیں, اب بہت ہو گیا. میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں ہم ایک قوم ہیں, ٹھیک ہے, ہماری قوم اس نظر اسلام کے اوپر بنیاد رکھتی ہے. ہم اس کے مطابق جب بھی کسی مسلمان ملک پر مشکل آئی ہے تو ہم نے اپنے وسائل کے مطابق ان کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے, اگر افغانیوں کے اوپر یہ مشکل وقت آیا تو ہم نے ان کی مدد کی ہے, اور جب بھی وہ ہمارے ملک میں رہے ہم نے ان کو اپنی دھرتی, زمین, وسائل سب کچھ ان کے حوالے کیا تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں. لیکن ایسا صلہ دیا, تو نے مجھے پیار کا, کیا بات ہے جی, تو جو ایسا صلہ دیا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا احسان افغانستان کی قوم کے اوپر پاکستانی قوم نے کیا اسلام کے نام پر, وہ ہمارے ایک فوجی کے جنازے کو لٹکا کر یہ میسج دیں تو یہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دوبارہ ہم آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں. اور اگر قومیں ایک جملے سے اٹھتی ہیں, قومیں ایک سینٹنس سے گر جاتی ہیں. جب وہ برابری کی جنگ کر کے ہمارے احسانات کو قطع نظر رکھ کر ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں تو پھر میں سمجھ رہا ہوں کہ اسی دوران, اسی پیریڈ کے دوران میں سمجھ رہا ہوں اگر میں بھی ہوں, اگر اس طرح کی ڈھیلی بات کرتا ہوں تو سمجھو کہ اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے, اپنی قوم کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان یہ بات نہ کرے کہ مجھے پیرول پہ رہا کر میں برج کا کردار ادا کروں. دیکھیں عمران خان مثال کے طور پر عمران خان کا اس پوزیشن میں اپنے کردار کو بیچ میں لانا بذات خود, میں تو گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب آپ اس وقت ایسی بات نہ کریں کیونکہ آپ کی ایسی انیٹیشن آپ کو قوم کے نظروں کے اندر اور مشکوک بنا دے گی. عمران خان کی پارٹی میں اگر کوئی ایسی ذمہ داری لے سکتا ہے تو عمران خان کیا, جب عمران خان لیڈر ہے کسی کے اوپر ذمہ داری رکھی جائے اس کے تھرو نہیں آ سکتے ہیں کیا؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ. اب چونکہ سلیم صاحب حل آپ کا جو مجھے جواب اس سے پہلے ملا, آپ نے کہا یہ لڑائی حل نہیں ہے, ہم نے آخر ٹیبل پہ آنا ہے. تو ٹیبل پہ آنے کے لیے شرط و شرائط ہوتے ہیں, گارنٹرز ہوتے ہیں. روزانہ بیٹھ رہے ہیں نا ٹیبل پہ, یہ لوگ بیٹھ تو رہے ہیں, پاکستانی گورنمنٹ اور افغان گورنمنٹ ٹیبل پہ بیٹھ تو رہی ہے, آج بھی بیٹھے تھے اور 2 دن پہلے بھی بیٹھے تھے. تو بیٹھنا تو ہے ہی ٹیبل پہ. ساری زندگی لڑ تو نہیں سکتے آپ ایک دوسرے سے, ساری زندگی آپ ایک دوسرے سے گولہ بارود تو نہیں برسا سکتے. جن کے اوپر برسانے کا حکم دیا گیا اس کے تو آپ جا کے دوستیاں کرتے ہو, اس کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہو. فورن منسٹر وہاں بھارت میں بھی تو کھڑا ہوا تھا بتوں کے ساتھ. سب ان کی بات چھوڑے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں سر. ہم کیوں جا رہے ہیں یہود و نصارہ کی گود کے اندر میں, ہم کیوں جا رہے ہیں ان کی گودوں میں, ہم کیوں بیٹھ رہے ہیں ان کی گودوں میں. 22 نکات سائن کر کے آگے پتہ ہی نہیں ہے کس چیز پہ سائن کیا ہے, اور پھر آگے مقرر کہ ہم نے تو دوسری باتیں کی تھی اور یہاں پہ دوسری باتیں نکلی ہیں. اس طرح کی حکومتیں جب ہوں گی
تو کس طرح کام چلے گا سر؟ جہاں تک تعلق ہے عشق اللہ کا، جو ایسا کہ انہوں نے ذکر کیا، تو عشق اللہ اگر ہمیں ہوتا نا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اگر عشق رسول ہمارے پاس ہوتا نا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اگر عشق حسین ہمارے پاس ہوتا نا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. ہم تو کہہ رہے ہیں جو قرآن شریف میں سے کئی دفعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان، اللہ اور آخرت پر ایمان، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان کی باتیں کرتا ہے اس کو آپ لوگوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو آپ نے بند کیا ہوا. کشمیر کے جب واقعہ ہوا تھا، جب انہوں نے ایک نیا قانون لگائے تھے، سینکشن لگائے تھی، تو اس وقت خان صاحب نے پابندیاں لگائی تھی، ان کی فضائی حدود بند کر دی تھی. آج کیوں فضائی حدود کھلی ہوئی ہے؟ کون ہے جس نے فضائی حدود کھول دی؟ یہ عمران خان کے دور میں ایک دفعہ بھی آپ میرے کو بتا دیں فضائی حدود کراس کر سکے ہوں، وہ جن کے جہاز لمبے کٹ کاٹ کے جاتے تھے، چاہے نریندر مودی کا جہاز ہو چاہے کسی کا بھی جہاز ہو. آج فضائی حدود کیوں کھلی ہوئی ہے سر؟ یہ فضائی حدودیں بند کریں نا، کیوں نہیں بند کریں؟ نریندر مودی کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. پورے جنگ کے دوران میں، یہ حالیہ جنگ کے دوران میں نریندر مودی کا نام کتنی دفعہ لیا گیا ان کے منہ سے؟ ان کے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، کتنی دفعہ انہوں نے ذکر کیا ہے. لاکھوں دفعہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ان کے نریندر مودی کا نام لے کے اس کی پوسٹوں، اس کی شکلوں کا کھانا خراب کر کے انہوں نے پوسٹیں لگائی ہیں. ان کے میڈیا میں آپ دیکھ لیں، آپ کو گنتی کی چند ملیں گی. سر یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ ایک طرف آپ ان سے جا کے قدموں میں بیٹھ رہے ہو جن کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا ہے. آپ نے ہماری افواج کو کتنی بار خراج تحسین پیش کیا؟ جنگ جیتنے پہ نہیں، ابھی لڑ رہے ہیں نا ہمارے جوان. ابھی میں نے آپ سے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے فوجی جوان جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب کے سب صحیح کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں کر رہے. جو سرحد کے اندر بم پھینکے گا تو سامنے بم کھائے گا، جو سرحد کے اندر گولی مارے گا تو گولی کھائے گا. مگر آخر کردار کس کو ادا کرنا ہے سر؟ ان کا کام ہے. سہیل آفریدی کو بارڈر پہ کھڑے ہوئے، سی ایم کے پی کے ہے، اس کو کہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ بارڈر گیٹ آؤٹ، بارڈر ہماری سرحدوں سے بھاگو، گھسنے کی کوشش نہ کرو. تو سب فینس کس نے لگائی تھی بارڈر پہ؟ بارڈر پہ فینس کس نے لگے تھے؟ عمران خان نے 90% فینس لگائی تھی. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی فینس توڑی گئی. الزامات ہیں آپ پر سلیم، کھلے گی بہت آگے تک جائے گی. آپ جو ہے نا نیوٹرل رہے سر، آپ نیوٹرل رہے. عمران خان پر الزام ہے فینس کس نے لگائی تھی اور فینس کس نے توڑی؟ رکھتے ہیں. آپ مجھے میرے سوال کا جواب دینا. آپ بہت سوال کر چکے، اب ایک سوال میرے کا بھی جواب دے. فینس کس نے لگائی تھی اور کس نے توڑی؟ کس نے؟ کس کے دور میں ٹوٹی؟ کس کے پاس ہے کہ کس کے دور میں ٹوٹی؟ سر پی ڈی ایم کے 1800 دور سے 2000 زیادہ رقبے پہ فینس لگانے کا کام ہماری فوج نے کیا. 90% پہ کام فوج نے مکمل کر لیا تھا. فوج کی اس محنت کو، ہمارے آرمی کے جوانوں کی اس محنت کو، انتھک کوششوں کو کس نے ضائع کیا؟ یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ضائع کیا. ٹائم ختم. یہی چند اندر کے باغی، جو اندر کے غدار ہیں، انہوں نے یہ فینس کروائی ہیں اور انہوں نے جو کھانا خراب کیا ٹھیک ہے، اندر دہشت گردوں کو آنے کا راستہ کلیئر کیا ہے. چلے بشیر صاحب یو ٹیک. چلے سر، میں تو یہ کہوں گا کہ سلیم خان بہت اچھے بات کرتے ہیں. اچھا، مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کسی ایک پارٹی کے اوپر پریشر دے رہے ہیں، لیکن حقائق پہ مبنی بات تھوڑی سی کریں نا تو مزہ آ جائے گا ڈائلاگ میں. آپ کر لیں، ٹائم بہت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے بولا، میں سوشل میڈیا پہ پڑھتا رہتا ہوں کہ اسرائیل کی مذمت عمران خان نہیں کرتا. صحیح ہے، یہ مودی کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم نے مارا ہے. صحیح ہے، اسی حکومت نے مارا ہے. اور یہ بات کر رہے ہیں کہ بیچ چکا ہوں، میں آپ کو سینکڑوں ٹویٹس کی کاپی بھیج چکا ہوں جو عمران خان نے اسرائیل کے بارے میں کی ہے. ان کو ذرا وضاحت کے ساتھ بتاؤں، یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو وہ ٹویٹس بھیجیے گا بھی صحیح. یہ کہہ رہے ہیں یہ جو یہاں پہ ہمیں مار رہے ہیں اس کے لیے ہمیں منع کر رہے ہیں. جو ہم سے دور بیٹھے ہیں اور اس کے پیچھے میں پوری دنیا آئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہم بم مار کے پوری دنیا کی جنگ جو ہے نا اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. ہم اخلاقی مدد کرتے ہیں، ہم نے اخلاقی مدد کی ہے، ہم نے اخلاقی فورس جو ہمارے پاور کا ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے، تبھی تو اتنے تک بات آئی ہے. جنگی مدد بھی تو کر سکتے ہیں نا. جی بالکل. ہم نہیں، انڈیا کی کیا، ہم تو فلسطین کی ہم نے مدد کی ہے. ہم نے مدد کی ہے. ہم بھی کر سکتے ہیں. جی ابھی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم جو بھی اخلاقی ڈائلاگ ہوگا اس میں ہم جو اپنا فورس ہے جو ہمارے پیچھے رکھا ہوا ہے اس کا تو فورس ہم یوز کرتے ہیں. کریں گے. چلے کریں گے جی، اسی امید کے ساتھ میرا مشاہدہ آباد ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.